بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 9 کے اندر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ماضی واحد حاضر و متکلم، یعنی ماضی جو ہوگا وہ واحد بھی ہوگا، ماضی جو ہوگا وہ حاضر کا صیغہ بھی ہوگا، اور ماضی جو ہوگا وہ متکلم کا صیغہ بھی ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہوتے ہیں وہ صیغے 14 طرح کے ہوتے ہیں، اور گردان کے اندر جو صیغے آتے ہیں وہ 14 طرح کے آتے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے ہوتے ہیں، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، اور 3 مؤنث حاضر کے، اور 1 متکلم واحد متکلم اور دوسرا جمع متکلم۔ اب مذکر اب جو ہوگا جو ہمارا جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں یا جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ چاہے وہ واحد ہوگا کوئی کرنے والا، یا تو وہ تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر ایک طرح کے 3 واحد کے بھی یعنی غائب کے بھی 3 صیغے ہو جائیں گے، غائب واحد، غائب تثنیہ، غائب جمع۔ اب چونکہ وہ یا تو کرنے والا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تو اس اعتبار سے ہر گردان کے اندر 14 صیغے آتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے آج جو بیان کریں گے آپ کے سامنے، ایک صرف واحد کا صیغہ، اور ایک جو ہے واحد حاضر کا صیغہ، اور ایک واحد متکلم کا صیغہ بیان کریں گے۔ بیان فرماتے ہیں اکلا۔ یہ اکلا فعل ماضی معروف ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ اکلا اس نے کھایا، یہ ثلاثی مجرد ہے، 6 اقسام میں فعل ہے، اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں اکلا یاکلو نصر ینصرو سے، اور 7 اقسام میں جو ہے یہ محموز فا ہے، یعنی اس کے فا کلمے کی جگہ محموز فا کلمے کی جگہ جو ہے حمزہ ہے۔ اب یہ اکلا یہ ماضی ہے، اور پتہ ہے آپ کو کہ جب ماضی میں جو ہے وہ 2 صیغوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور مضارع کے جو ہے 5 صیغوں کے اندر پوشیدہ رہتی ہے، اور ماضی کے جو 2 صیغوں میں اور اسی طرح مضارع کے جو 2 صیغوں میں جو ضمیر پوشیدہ رہتی ہے وہ جوازاً پوشیدہ رہتی ہے، یعنی ان کے بعد فاعل آ بھی سکتا ہے، اور جو جہاں وجوباً پوشیدہ رہتی ہے وہ مضارع کے 3 صیغے ہیں جو واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، اور واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ یہ اس طرح کے 3 صیغے ان میں پوشیدہ رہتی ہے وجوباً، یعنی وجوباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد فاعل نہیں آ سکتا، یہی ان کے اندر جو پوشیدہ ہے وہی فاعل ہوگا۔ تو ماضی کے اندر جوازاً 2 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، مضارع کے 5 میں پوشیدہ ہوتی ہے، 2 میں جوازاً اور 3 میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ اکلا جو ہے یہ ماضی ہے، اور اس میں جوازاً ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی ہم نے کہا اکلا اس نے کھایا، تو یہ جوازاً پوشیدہ ہے، لیکن اگر اس کے بعد ہم اس میں ظاہر لے آئیں تو یہ اب ایسی صورت میں یہ اکلا جو ماضی کا صیغہ واحد کا یہ اب ضمیر سے خالی ہو جائے گا، جو اس میں ظاہر ہے وہ در حقیقت اس کا فاعل ہوگا، اکلا زیدن زید نے کھایا۔ اب اسی طرح آپ چلتے چلے آئیے، ہم نے ایک بالکل شارٹ ایک تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب دوسرا صیغہ ہے شریبہ۔ شریبہ یہ ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور باب سمیع یسمع سے ہے، اور صحیح ہے اس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں۔ شریبہ اس نے پیا، یہ بھی ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ضمیر جو ہے وہ جوازاً پوشیدہ ہے۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں اکلتا اور اکلت۔ اکلتا اور اکلتو، یہ پہلا والا صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر حاضر کا ہے، اور دوسرا والا واحد متکلم کا ہے۔ اکلتا تو ایک مذکر نے کھایا، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، تا ضمیر جو ہے اکلتا تو نے کھایا، اور اکلتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میں نے کھایا۔ شربتا تو نے پیا، شربتو میں نے پیا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ واحد متکلم کا۔ آپ کو کبھی بھی اگر کچھ کرنا ہے نہ صرف کے اندر کسی طرح کے جملے بنانے ہیں، کیسے بناتے ہیں، کب ترجمہ کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ کو گردان سے جو ہے تعلق ہونا بہت ضروری ہے، گردانیں آپ کو آنی چاہیے،
تاکہ ہر ایک کا ترجمہ سمجھ سکیں کہ کب کس کا ترجمہ کہاں ہو رہا ہے۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں ماذا اکلتا، ماذا مانے کیا اور اکلتا مانے تو نے کھایا۔ سوالیہ ہے ماذا اکلتا، آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیا کھایا، ماذا کیا، اکلتا آپ نے کھایا۔ جواب دے رہا ہے اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا، اکلت میں نے کھایا، طعام کھانا۔ یعنی اردو کے اندر جو ہے وہ جدید اردو کے اندر فعل کو بعد میں لایا جاتا ہے اور کہتے ہیں اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا، تو یہ فعل کھایا یہ جو ہے بعد میں آیا۔ اب آگے ہے ماذا شربتا، آپ نے کیا پیا، ماذا مانے کیا، شربتا پیا، ماذا شربتا آپ نے کیا پیا۔ جواب ہے شربت اللبن، شربت میں نے پیا، اللبن دودھ، جمع البان، شربت اللبن میں نے دودھ پیا۔ تو یہ پینے کا جو اردو ترجمہ ہے یہ بعد میں آیا۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں ماذا قرأتا، ماذا مانے کیا، قرأتا مانے تو نے پڑھا، یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ماذا قرأتا تم نے کیا پڑھا، تم یہ قرأ فعل ماضی معروف ہے اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں یہ محموز لام ہے، یعنی قرأ یقرأ، فا کا لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے۔ تو ماذا قرأتا تم نے کیا پڑھا، جواب ہے قرأت الدرس، میں نے سبق پڑھا، درس مانے سبق، قرأت میں نے پڑھا، قرأت الدرس میں نے سبق پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہے من قرأ معک، آپ نے کس کے ساتھ پڑھا، آپ نے کس کے ساتھ پڑھا، ماذا قرأتا آپ نے کس کے ساتھ پڑھا۔ من قرأ معک، من قرأ معک، من مانے مع مانے ساتھ، کاف مانے تمہارے ساتھ۔ اب یوں کہیں گے من قرأ معک، اس کا ترجمہ یوں کریں گے تو نے، معک قرأ تو نے کس کے ساتھ پڑھا، من قرأ معک تو نے کس کے ساتھ پڑھا، یا تیرے ساتھ کس نے پڑھا، معک، من قرأ معک، من مانے کس نے، قرأ مانے پڑھا، معک تیرے ساتھ۔ تو من قرأ معک تیرے ساتھ کس نے پڑھا، قرأ معی صدیقی، قرأ پڑھا معی میرے ساتھ، صدیقی میرے دوست نے۔ تو یہ صدیقی یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف اور قرأ کا جو فاعل ہے یہ صدیقی ہے۔ قرأ صدیقی معی میرے ساتھ میرے دوست نے پڑھا۔ تو اب ترجمہ ہوا اس کا من قرأ معک آپ کے ساتھ کس نے پڑھا، جواب ہے قرأ معی صدیقی میرے ساتھ میرے دوست نے پڑھا۔ پھر آگے افہمت الدرس الجدید، افہمتا کیا آپ نے سمجھا، مانے کیا استفہام ہے، فہمتا واحد مذکر حاضر کیا سمجھا آپ نے، الدرس الجدید یہ ترکیب توصیفی ہو کر کے مفعول ہے فہمتا کا۔ افہمت الدرس الجدید کیا آپ نے نیا سبق سمجھا، نعم جی ہاں، فہمتو میں نے سمجھا۔ پھر آگے ہے احفظت الدرس الامسی، درس الامسی یہ مرادف ہے اور امسی مضاف الیہ، امس مانے کہتے ہیں گزشتہ کل، یعنی گزرے ہوئے دن کا، گزشتہ کل کا سبق۔ حافظتا کیا تم نے یاد کیا، حافظتا مانے ہوتا ہے حفیظہ مانے یاد کرنا، کیا تم نے یاد کیا درس الامسی گزشتہ کل کا سبق۔ حافظتا درس الامسی کیا تم نے گزشتہ کل کا سبق یاد کیا، نعم جی ہاں، حفظتو میں نے یاد کیا، جی ہاں میں نے یاد کیا۔ پھر آگے اس کے آگے ماذا فعلتا بعدہ، ماذا مانے کیا، فعلتا مانے تم نے کیا، بعدہ اس کے بعد، یعنی یاد کرنے کے بعد تم نے کیا کیا، ماذا فعلتا بعدہ اس کے بعد تم نے کیا کیا۔ جواب یہ انہوں نے دیا ہے ذہبتو الی المدرستی، ذہبتو میں گیا، ذہبا یذهب مانے جانا، باب فتح یفتح سے ہے اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور ذہبتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ذہبتو میں گیا، الی المدرستی مدرسے کی طرف۔ تو یہ ذہبتو فعل و فاعل ہے اور الی المدرستی اس کا جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہے اور پھر مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ پھر آگے فرح الاستاذ بکا، مانے کیا، فرح مانے خوش ہوئے، باب سمیہ سے ہے، صحیح ہے اور مادہ فرح ہے۔ فرح کیا اس خوش ہوئے، الاستاذ استاد، بکا تم سے، کیا استاد تم سے خوش ہوئے،
نعم جی ہاں، فرحہ بی یعنی فرح الاستاد ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے الاستاد ہے۔ عربی کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی اسم کا ذکر صراحتاً اگر پیچھے آ گیا ہے تو اب دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرتے، اب اس کے لیے ضمیر لاتے ہیں، جیسے کہ فرحہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ الاستاد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نام فرح الاستاد بھی، جی ہاں وہ استاد مجھ سے خوش ہوئے۔ یہ اب اس کے بعد یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب جو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر جو ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹیبل کی صورت میں سوال پیش کریں گے اور پھر اس کے جوابات دیں گے اور پھر اس کے بعد اردو سے عربی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کتاب کے آپ کے سوالات ہیں اور یہ جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو اس طرح سے ہم سوالات اور ان کا ترجمہ اور جوابات اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ عربی اور اردو دونوں طریقے سے آپ کے سوال و جوابات یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سبق نمبر 9 کا، اکلت التفاح، کیا آپ نے سیب کھایا؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اکلت التفاح، کیا آپ نے سیب کھایا؟ نعم جی ہاں، اکلت التفاح، جی ہاں میں نے سیب کھایا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حاضر کے ذریعے صیغے سے سوال کیا جاتا ہے اور جب جواب دیا جاتا ہے تو واحد متکلم کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ اکلت البرتقال، کیا آپ نے سنترا کھایا؟ نعم جی ہاں، اکلت البرتقال، جی ہاں میں نے سنترا کھایا۔ پھر آگے اکلت التین، کیا آپ نے انجیر کھایا؟ لا نہیں، جی ہاں نہیں، یا کہیں گے لا نہیں، ما اکلت التمر تین، میں نے انجیر نہیں کھایا۔ پھر آگے شربت اللبن، کیا آپ نے جو ہے دودھ پیا؟ کیا آپ نے دودھ پیا؟ نعم شربت اللبن، جی ہاں میں نے دودھ پیا۔ پھر آگے فہمت الدرس، کیا آپ نے سبق سمجھا؟ نعم جی ہاں فہمت الدرس، جی ہاں میں نے سبق سمجھا۔ پھر آگے ذہبت الی الحدیقۃ، کیا آپ باغ کی طرف گئے یا آپ باغ گئے؟ نعم ذہبت الی الحدیقۃ، جی ہاں میں باغ کی طرف گیا۔ پھر آگے جلست فی العربۃ، کیا آپ موٹر کار میں بیٹھے؟ جلس یجلس مانے بیٹھنا، باب ضربہ سے جلست فی العربۃ، کیا آپ موٹر کار میں بیٹھے؟ نعم جلست فی العربۃ، جی ہاں میں موٹر کار میں بیٹھا۔ پھر اس کے آگے ہے ماذا قرأت، ماذا مانے کیا، قرأت مانے تم نے پڑھا، ماذا قرأت تم نے کیا پڑھا؟ جواب ہے قرأت الدرس، میں نے سبق پڑھا۔ پھر آگے حفظت، کیا آپ نے یاد کیا؟ نعم جی ہاں حفظت، میں نے یاد کیا۔ پھر آگے ماذا فعلت فی المدرسۃ، تم نے مدرسے میں کیا کیا؟ جواب ہے کتبت، میں نے لکھا، وقرأت فیہا، اور اس میں میں نے پڑھا۔ تو یہ سوالات اور جوابات تھے جو سبق نمبر 9 کے ہم نے آپ کو عربی اور اردو دونوں میں اس کا ٹرانسلیٹ بیان کیا۔ عربی میں آپ کے سامنے عربی کے جواب دیے اور پھر ان کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جو ہے کتاب کے اندر جو رہتا ہے وہ تمرین رہتی ہے، یعنی اردو سے عربی بنانا، وہ آپ کے سامنے بھی ہم پیش کر رہے ہیں اس طرح سے آسان کر کے۔ ایک طرف آپ کے اردو رہے گی اور دوسری طرف آپ کی بنی ہوئی عربی رہے گی۔ تو درس نمبر 9 کے اندر سب سے پہلا جملہ اردو سے عربی بنانے میں یہ ہے بیٹھا۔ اب بیٹھے کی عربی آتی ہے جلس یجلس مانے بیٹھنا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھا تو آپ کہیں گے جلسہ صیغہ آئے گا۔ بیٹھے کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ آیا۔ کھایا، کھایا کا صیغہ، کھایا کی عربی آئی اکلا، اس نے کھایا۔ پیا، شرب مانے یشرب مانے پینا، شریبا اس نے پیا۔ خوش ہوا، فرحا یفرح مانے ہوتا ہے خوش ہونا۔ اب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے خوش ہوا تو کہیں گے فرحا، وہ خوش ہوا۔ پھر آگے ہے تو نکلا، خرج مانے نکلنا اور تا ضمیر اس میں خطاب کی، خرجتا تو نکلا، خرجتا تو نکلا۔ پھر آگے تو گیا، یہ بھی واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو کس طرح سے، اور ذہبتا یہ صیغہ بن جائے گا ذہبتا تو گیا، ذہبتا تو گیا۔ پھر آگے ہے تو واپس ہوا، رجع یرجع مانے ہوتا ہے واپس ہونا، رجع یرجع رجعتا تو واپس ہوا۔ میں نے کیا، میں نے کیا، فعلا مانے ہوتا ہے کیا کرنا،
اور فعلتو واحد متکلم کا صیغہ فعلتو میں نے کیا. پھر آگے میں نے کھایا. اکلا یاکلو معنی ہوتا ہے کھانا اور یہ محموز فا ہے. اور اکلا اکلتو میں نے کھایا واحد متکلم کا صیغہ اکلتو میں نے کھایا. پھر آگے میں نے پیا. شربہ یشرب معنی ہوتا ہے پینا سمیع اسمہ سے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے تو ہم کہیں گے شربتو میں نے پیا. پھر آگے میں نے پڑھا. قرأ یقرأ معنی ہوتا ہے پڑھنا اور میں نے پڑھا تو قرأ قرأتو میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد ہے میں نے سبق پڑھا. قرأت الدرس قرأت میں نے پڑھا الدرس میں نے سبق قرأت الدرس میں نے سبق پڑھا. پھر آگے میں نے پیا. شربہ یشرب معنی ہوتا ہے پینا سمیع اسمہ سے شربتو میں نے سبق پڑھا میں نے پیا. شربتو میں نے پیا اور میں نے سبق پڑھا قرأت الدرس. پھر آگے میں نے پانی پیا. پہلے میں نے پیا صرف شربتو اور پھر آگے میں نے پانی پیا تو اب کہیں شربتو میں نے پیا الماء شربت الماء میں نے پانی پیا. پھر اس کے بعد ہے تو نے کھایا. اکلا یاکلو معنی ہوتا ہے کھانا. اکلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ تو نے کھایا. پھر آگے تو نے سنترا کھایا. اکلا یاکلو معنی ہوتا ہے کھانا اور اکلتا تم نے کھایا. البرتقال سنترا اکلت البرتقال تم نے سنترا کھایا. پھر اس کے بعد ہے آگے تو نے یاد کیا. حفظ یحفظ معنی ہوتا ہے یاد کرنا. حفظتا تو نے یاد کیا واحد مذکر حاضر. کیا تو نے قرآن یاد کیا اور معنی کیا حفظہ معنی یاد کیا تا معنی تم نے حفظت القرآن کیا تم نے یاد کیا حفظت القرآن کیا تم نے یہ تو قرآن یاد کیا. پھر آگے میں نے دودھ پیا. شربہ یشرب معنی ہوتا ہے پینا. شربتو میں نے پیا. اللبن دودھ جمع البان. شربت اللبن میں نے دودھ پیا. پھر آگے تو نے چائے پی. چائے پی یعنی آپ ان جملوں کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ صیغہ یعنی جو ہے اردو کا لکھنے میں تو بعد میں آ رہا ہے لیکن عربی لکھتے وقت پہلے آ جا رہا ہے. جیسے آپ کہیں تو نے چائے پی تو یہ پینا جو ہے لاسٹ میں آ رہا ہے لیکن لکھتے وقت شریبہ کا لفظ جو ہے پہلے آ رہا ہے. شربتا میں نے تو نے پی. الشایا میں نے چائے. شربتا شایا تو نے چائے پی. اس کے بعد ہے میں اس کے بعد نکلا. خرجہ یخرج معنی ہوتا ہے نکلنا. باب نصرہ سے خرجتو میں نکلا. بعدہ اس کے بعد. خرجتو بعدہ میں اس کے بعد نکلا. وہ میرے پیچھے نکلا. ہوا معنی وہ خرج معنی نکلا. وراء معنی پیچھے اور یا ضمیر کی طرح ورائی میرے پیچھے. ہوا خرج ورائی وہ میرے پیچھے نکلا. پھر آگے گاڑی میں کون گیا. من معنی کون. ذهب معنی گیا. فی العربہ گاڑی. من ذهب فی العربتی گاڑی میں کون گیا. پھر آگے ہے کیا تو نے تازہ گوشت کھایا. معنی کیا. اکلتا معنی تم نے کھایا. لحمن معنی گوشت. طرین معنی تازہ. صفت بعد میں آئے گی. اکلتا لحم طرین کیا تم نے تازہ گوشت کھایا. پھر آگے ہے میں آج کی صبح کی تفریح کے لیے نکلا. خرج معنی نکلنا. خرجتو صیغہ واحد متکلم. خرجتو میں نکلا. الیوم آج لنزہۃ الصباح صبح کی تفریح کے لیے. خرجتو الیوم لنزہۃ الصباح آج میں صبح کی تفریح کے لیے نکلا. پھر آگے تو گرما کی تعطیل میں یعنی موسم گرما کی تعطیل میں کہاں گیا. اینا معنی کہاں. ذہبتا معنی تو گیا. فی معنی میں. عطلا معنی چھٹی. الصیف معنی گرمی موسم گرما. انت اینا ذہبتا آپ کہاں گئے. فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں. اینا ذہبتا فی عطلۃ الصیف آپ گرمی کی چھٹی میں کہاں گئے. اب تو نے کیا پایا. ما معنی کیا. فعلتا معنی پایا. الان معنی ما. اب تو نے کیا کیا. اب تو نے کیا کیا. ما معنی کیا. فعلتا معنی تو نے کیا. الان معنی ابھی. اب ما فعلت الان اب تو نے کیا کیا. پھر آگے اس کے ہے میں نے کل کا سبق پڑھا اور یاد کیا. میں نے قرأتو میں نے پڑھا کل کا سبق. درس معنی سبق. امسی معنی کل کا. قرأتو درس الامسی میں نے کل کا سبق پڑھا. وحفظتو اور میں نے یاد کیا. پھر آگے استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے. فرحہ میں نے خوش ہوئے. الاستاذ والاستاد
فرح الاستاد استاد خوش ہوئے، بی معنی مجھ سے، جداً معنی بہت، فرح الاستاد بی جدہ استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آگے ہے کیا تو نے دین سمجھا، آ معنی کیا، فہمتا معنی تو نے سمجھا، الدین معنی دین، آ فہمتا الدین، کیا تم نے دین سمجھا۔ پھر آگے میں نے اچھی طرح نہیں سمجھا، ما معنی کیا، ما معنی نہیں، فہمتو معنی میں نے نہیں سمجھا، الدین معنی دین، جید معنی اچھی طرح، ما فہمت الدین جیداً میں نے دین اچھی طرح نہیں سمجھا۔ پھر آگے میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی، قرأ معنی یقرأ معنی پڑھنا، قرأت میں نے پڑھی، تاریخ الاسلام اسلام کی تاریخ، قرأت تاریخ الاسلام میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی۔ آگے ہے تو نے حدیث نہیں پڑھی، ما معنی نافیہ ہے، ما معنی نہیں، قرأت معنی تم نے نہیں پڑھی، الحدیث معنی حدیث، ما قرأت الحدیث تو نے حدیث نہیں پڑھی۔ تو یہ جو سبق تھا ہمارا منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 9، ہم نے آپ کو ترجمہ، عبارت، سوالات کے جوابات عربی اردو دونوں طریقے سے بنائے اور اسی طرح اردو سے عربی بنا کر آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کا یہ ہمارا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔